اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں مجرب استخارہ، یہ مجرب استخارہ کس کو کہتے ہیں، اس کا اگر میں اس بحث میں جاؤں تو ویڈیو بڑی طویل ہو جائے گی۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آن لائن استخارہ کروائیں اور پھر آپ اس کو فون کرتے ہیں، وہ پیسے مانگ کر آپ کا استخارہ کرتے ہیں جو بالکل من گڑت ہوتا ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ استخارہ کوئی دوسرے کے لیے نہیں کر سکتا بلکہ آپ خود اپنے لیے کریں گے، ٹھیک ہے دوستو۔ اور دوسرا، استخارہ 5 منٹ میں نہیں ہوتا یا 10 منٹ میں نہیں ہوتا یا گھنٹے میں نہیں ہوتا، اس کے مختلف طریقہ ہیں۔ اول تو جو فری استخارہ کرتے ہیں یا آن لائن استخارہ کرتے ہیں، ان کو مفہوم کا بھی پتہ نہیں ہے کہ استخارے کی دعا کیا ہے یا استخارے کا مطلب کیا ہے۔ استخارے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے صلاح طلب کرنا۔ اب آپ کو ایک کام ہے، اب استخارہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود کریں گے، اللہ تعالیٰ سے خود رحمت طلب کریں گے، یا آپ کسی کو پیسے دے کے اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کریں گے۔ تو آپ اس پر ذرا غور کیجئے گا۔ میں نے بھی جو یہاں پر لکھا ہے مجرب استخارہ، یہ اس لیے لکھا ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ جو بات آپ نے معلوم کرنی ہوتی ہے خواب کے ذریعے، اس کو استخارہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو میں آج استخارہ کا طریقہ بتاؤں گا۔ اگر آپ کسی کام میں پریشان ہیں کہ میں یہ کروں یا نہ کروں یا میں کیا کروں، اور اللہ تعالیٰ مجھ پہ میرے کام کا حال منکشف کر دے، تو آپ نے اس طریقے سے استخارہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں وہ مقصد آپ کو دکھا دیا جائے گا، اور دوستو اتنی صاف اور واضح سے دکھا دیا جائے گا کہ بس انشاءاللہ اس کے بعد اگر آپ وہ کام کریں گے تو اس میں 1000 گنا بہتری ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے دوستو۔ اب استخارے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے صاف چارپائی پر اور صاف بستر پر سونا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، استخارہ کرنے سے پہلے طلب رحمت کی نیت سے 2 رکعت یا پھر صلاۃ حاجت 2 رکعت پڑھ لیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ، میں تیری مدد کے لیے، یا الہ العالمین، میں تیری مدد چاہتا ہوں، مجھے اس کام میں پریشانی ہے کہ میں اس کو کروں یا نہ کروں، یا پھر میرا کوئی مرض ہے، یا اللہ مجھے نہیں پتا کہ یہ جنات، جادو یا کیا ہے، یا اللہ مجھ پہ یہ حال منکشف کر دے، یا فلاں کے ساتھ میں کاروبار کروں یا نہ کروں، یہ حال مجھ پہ منکشف کر دے۔ تو آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو آپ نے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے لیٹ کر، ٹھیک ہے، سفید یا پھر کوئی بھی پاک کپڑے پہن کر آپ نے دائیں کروٹ سے لیٹ کر، اب آپ نوٹ فرما لیں کہ پہلے سورۃ الشمس آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس میں درود پاک میں نے نہیں بتایا تو درود پاک اس میں نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ اللیل 7 بار پڑھنا ہے۔ وہ پڑھ لینے کے بعد سورہ اخلاص 7 بار پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے یوں کہنا ہے کہ اے اللہ، مجھ پر فلاں فلاں حال منکشف کر دے۔ پھر آپ سو جائیں اور بس یہی کہیں کہ یا اللہ، ان سورہ مبارکہ کی برکت سے آپ مجھ پہ حال منکشف کر دے فلاں چیز کا۔ اسی طرح آپ کریں۔ اول تو پہلے دن آپ کو سارا کچھ پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر پہلے دن پتہ نہ چلے تو مسلسل آپ 7 دن تک کریں اور انشاءاللہ اس کی برکتیں دیکھیں۔ پھر انشاءاللہ جو بھی آپ کو کام یا پریشانی ہوگی، آپ اس استخارے کو ترجیح دیں گے، باقی استخارے آپ بھول جائیں گے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو اس میں آپ نے یہ بھی خیال رکھنا ہوگا کہ یہ استخارہ نہیں ہوتا، استخارہ ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔